دلوں کو اچھا کرنے کے مختلف اعمال لکھے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے سے انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مجالست الصالحین سب سے پہلا عمل جس سے کہ دل سنورتا ہے نیکوں کی صحبت. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کونوا مع الصادقین کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. تو اچھی صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً فائدہ اٹھا لیتا ہے اور بری صحبت میں بیٹھنے والا یقیناً خسارہ پا لیتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرنا. رب کریم نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، حتیٰ کہ اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہوں تو بھی ان کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارو. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ برتو. چنانچہ ایک بڑے بزرگ تھے جو صاحب دعا تھے، مستجاب الدعوات تھے. ایک بندہ بہت ہی پریشان حال تھا. اس نے سوچا کہ بھئی میں ان کے پاس جاؤں گا، سنا ہے کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ وہ کہنے لگا جی میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ حالات سناؤں گا. وہ اسے لے کر گئے. جب وہاں گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران ہوا. اللہ کا ولی اتنا مقام کہ مستحق کی بات باوضو ہو کر وعدہ کرتے ہیں، اور بھی عجیب بات مسجد میں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں، اور بھی عجیب بات حالت نماز میں وعدہ کرتے ہیں، روز وعدہ کرتے ہیں. وتر میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. تو ان کا ایک عجیب مطلب اشعار ہیں. فرماتے ہیں نال کسنگی سنگ نہ کریے کہ کن نو لاج نہ لائیے ہو. ہم برے دوست کے ساتھ دوستی نہ لگائیں اور اپنے نسب کو دھبا نہ لگا بیٹھے. نال کسنگی سنگ نہ کریے تے کن نو لاج نہ لائیے ہو. کوڑے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے بھاویں لکھ منا گڑ پائیے ہو. کڑوے کنویں ان کا پانی میٹھا نہیں ہوتا، چاہے لاکھوں من اس میں تم جا کر گڑ ڈال دو، جب پانی نکالو گے نا تو نیچے سے پھر کڑوا ہی نکلے گا. کاواں دے پتر ہنس نہ بن دے بھاویں موتی چوگ چگائیے ہو. کہ کوے کا بچہ کبھی ہنس نہیں بن سکتا، چاہے تم اسے موتی کی خوراک کیوں نہ کھلاؤ. سپاں دے پتر متر نہ ہوندے بھاویں چلیاں دودھ پلائیے ہو. اور سانپ کے بچے کبھی وفادار نہیں ہوتے، چاہے تم اپنی ہتھیلی پہ لے کر اس کو دودھ کیوں نہ پلاتے پھرو. اور آخر پر فرماتے ہیں تم بے کدی تربوز نہ ہوندے بھاویں توڑ مکے لے جائیے ہو. ہنزل ایک پھل ہے، دیکھنے میں تربوز خربوزے کی طرح ہوتا ہے، اتنا کڑوا کہ اگر صبح کے وقت اس کو اپنے ہونٹ پہ آپ لگائیں تو شام تک کڑواہٹ ختم نہیں ہوتی، اتنا کڑوا ہوتا ہے. فرمانے لگے